ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ربیع الاول کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک بھی ربیع الاول کے مہینے کی ہے، اور 12 ربیع الاول آپ کی وفات کا دن ہے، 12 ربیع الاول آپ کی پیدائش کا دن ہے۔ اگرچہ آپ کی پیدائش کے دن میں اقوال اور بھی ہیں، لیکن ایک قول 12 ربیع الاول کا بھی ہے، اور مشہور 12 ربیع الاول کا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوش ہونا یہ میرے ایمان کا حصہ ہے۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش نہیں ہے اس کو مومن کہنا مشکل ہے، لیکن آپ کی آمد پر خوش ہونے کا معنی یہ کہ اس میں ڈھول بجائیں، اس میں ساز بجائیں، اس میں ڈانس کریں، اس میں بازاروں پر کھڑے ہو کر روڈ بلا کریں، اس میں گھوڑے اور گدھوں اور خچروں پر سوار ہو کر میلاد بنائیں، یہ آپ کی خوشی کا معنی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد سمجھیں۔ قرآن کریم میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے اپنے پیغمبر کو اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کا حکم سمجھ کر پیغمبر کی اطاعت کریں۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہم خوش ہیں اور دل و جان سے خوش ہیں، لیکن آپ کی آمد کا معنی یہ کہ اس آمد کو یوں منایا جائے کہ شریعت کی حدود کو پامال کر دیا جائے، نمازوں کا خیال نہ کیا جائے، اور بہت سارے مقامات میں مرد اور عورتوں کے درمیان مخلوط اجتماع کر کے پردے کی دھجیاں اڑا دی جائیں، اور کہیں ڈول بجا کر پیغمبر کی سنت کو ذبح کر دیا جائے، اور کہیں روڈ بلاک کر کے بیماروں اور معذوروں اور جنازوں کے لیے مسائل پیدا کر دیے جائیں، اور کہیں روڈ بلاک کر کے پورے ملک کے لیے لینڈ آرڈر کا مسئلہ کھڑا کر دیا جائے۔ یہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی منانے کا مفہوم شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کرنا، آپ کی وفات کا تذکرہ کرنا، آپ کی صحت کا تذکرہ کرنا، آپ کے مرض کا تذکرہ کرنا، آپ کے لباس کا تذکرہ کرنا، آپ کی خوشبو کا تذکرہ کرنا، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک اور بول اور براز کا تذکرہ کرنا بھی عبادت سے خالی نہیں۔ یہ مومن کی شان ہے، جس کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ لیکن باقاعدہ اس منانے کو عید کا دن قرار دینا، عید میلاد النبی کہنا، اور عید کی طرح خوشیاں منانا، یہ اور بلکہ اب تو نماز عید باجگور پڑھایا جانا، یہ ایسی چیزیں جس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ میرا تعلق اہل السنت والجماعت احناف دیوبند کے ساتھ ہے۔ میں اہل السنت والجماعت احناف دیوبند کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ عید میلاد النبی منانا یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، اور اس میلاد النبی کے عنوان پر گھوڑوں پر، خچروں پر، گدھوں پر سوار ہونا، کہیں ساز بجنا، کہیں روڈوں کو بلا کرنا، باقاعدہ تہوار کا منانا، اور اس میں شرکت نہ کرنے والوں کو برا کہنا، یہ قطعاً شریعت کا مزاج نہیں اور شریعت سے کہیں بھی ثابت نہیں۔ اور اگر کوئی شخص دیوبندی کہلوانے کے باوجود اس قسم کی خرافات کا ارتکاب کرتا ہے تو دیوبندیت کا مذاق ہے، یہ دیوبندیت کے ساتھ ٹھٹھا ہے، دیوبندیت کے ساتھ استہزاء ہے۔ دیوبندیت میرا نام نہیں ہے، میں 20 بار کہہ چکا ہوں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، سرپرست دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمہ اللہ، بانی دارالعلوم دیوبند، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالی، پہلے طالب علم اور پہلے صدر مدرس دارالعلوم دیوبند، اور حضرت محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کے براہ راست تلامذہ حضرت تھانوی، حضرت مدنی، حضرت مولانا الیاس، حضرت علامہ کشمیری، یہ جو براہ راست تلامذہ سے ان کا نام دیوبندی ہے اور ان کی رائے کا نام دیوبندیت ہے۔ اگر کوئی شخص دیوبندی کہلوانے کے باوجود ان کی رائے سے نکلتا ہے تو یہ دیوبندیت میں اختلاف نہیں ہو رہا، یہ دیوبندیت سے اختلاف ہو رہا ہے۔ تو بات ذہن نشین فرما لیں، ہم اپنے اکابر کے منہج کے پابند ہیں، ہم اپنی اکابر کی رائے کے پابند ہیں، ہم اپنے اکابر کے دیے ہوئے طرز کے پابند ہیں۔ میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ
اللہ نے چاہا تو آپ سے بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں، جس حد تک مجھے خدا نے توفیق عطا فرمائی میں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے موقف کی ترجمانی کرتا رہوں گا۔ عید میلاد النبی یہ احناف اہل سنت والجماعت دیوبند کا موقف نہیں ہے، ذہن نشین فرما لیں، بہت اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، الجھن کے اندر مبتلا نہ رہیں۔ میں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے ہاں عید میلاد النبی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے ہاں عید میلاد النبی کے موقع پر 12 ربیع الاول کے موقع پر عید میلاد النبی منانا، گھوڑے، خچر، گدھے کسی پر سوار ہونا اور ایسے جلوسوں میں نکلنا، یہ قطعاً اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا مزاج نہیں۔ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سارے احباب مجھ سے رابطہ کر کے پوچھتے ہیں دیوبندیت کا مزاج کیا ہے۔ میں نے کہا میں 20 بار کہہ چکا ہوں، ماضی میں، حال میں یا مستقبل میں کوئی شخص بھی اس سے روگردانی کرے تو نام کی دیوبندیت تو ہو سکتی ہے، لیکن اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا قطعاً یہ موقف نہیں ہے، قطعاً یہ موقف نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔